الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه. میرے ایمانی بھائیو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ احسان کرم فضل ہوا کہ جس اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو ایک جگہ جمع ہو کر نماز مغرب با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ کرے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کا مجھے اور آپ کو ہم سب کا ثواب عطا کرے، اور پھر وہ ثواب ہمارے گناہوں کی وجہ سے ضائع نہ ہو جائے، بلکہ قیامت کے بعد جب ہمیں اس کی ضرورت پڑے تب وہ ثواب اللہ رب العزت ہمیں عطا کریں، اور بار بار اللہ رب العزت اس طرح جمع ہو کر عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میری مانی بھائیو، جب کوئی بھی شخص مسجد کی طرف یا عبادت گاہ کی طرف گھر سے نکلتا ہے تو ہر قدم کے اوپر اللہ رب العزت اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور ایک ایک درجات بلند کرتے ہیں، اور جب تک بندہ نماز کے ارادے سے، نماز کے خیال میں رہتا ہے، دوسری نماز کے انتظار میں رہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے ثواب عطا فرماتے رہتے ہیں. کہ کوئی شخص چاہے کہ مجھے بلندیاں ملیں، بہت ساری نیکیاں ملیں، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے. کہ جنت کے اندر جانے کے لیے جس طرح مجھے اور آپ کو دنیا کے اندر کسی آفس میں جانے کی دربان کھڑا رہتا ہے، چوکیدار وہاں پہ ہوتا ہے، میں نے اور آپ نے جہاں پر اچھی چیزیں سنبھال کر رکھی ہوتی ہیں وہاں پہ تالا ہوتا ہے، اسی طرح سے جنت کے اندر اگر میں نے اور آپ نے جانا ہے تو اس کے لیے تالا، اس کے لیے چوکیدار، اس کے لیے دربان وہ یہ نماز ہے کہ اگر ہم نے نماز کو اچھے طریقے سے ادا کیا تو اللہ رب العزت اس کی ذریعے سے جنت عطا کریں گے. اور کہا حدیث پاک کے اندر آیا کہ جو شخص نماز کو اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے اللہ رب العزت اس نماز کو صحیح طریقے سے عمدہ اور خوشبودار کپڑوں میں لپیٹ کر اس کو لے جایا جاتا ہے اور اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کیا جاتا ہے. اور جو شخص نماز کو ضائع کرتا ہے، نماز کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا، ادا نہیں کرتا، تو وہ ایک ٹاٹ کے اندر، بدبودار ٹاٹ کے اندر لپیٹ کر اس کے منہ پر مار دی جاتی ہے. اللہ حفاظت فرمائے. لہٰذا میرے بھائیو، میں اور آپ اور ہر شخص چاہتا ہے کہ ہمیں جنت ملے، ہم جنت کے طالب ہیں، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما رأیت مثل الجنت نام طالبها وما رأیت مثل النار نام حاربها، کہ میں نے نہیں دیکھا کہ جنت سے بھاگنے والا اور وہ سویا ہوا ہے، اور جنت کو طلب کرنے والا اور وہ سویا ہوا ہے، کہ نہیں، جس سے جنت کی طلب ہو اور جہنم سے خلاصی چاہے وہ سویا ہوا نہیں رہتا، وہ بھٹکا ہوا نہیں رہتا، بلکہ اسے ہر وقت فکر رہتی ہے کہ دنیا کی عارضی زندگی کٹے گی، ضرور کٹے گی، جس طرح سے کٹے گی. یہاں کے حالات بھی عارضی، یہاں کی مصیبتیں بھی عارضی، یہاں کی پریشانیاں بھی عارضی، لیکن اگر یہاں پر تو وہ چلا گیا، کچھ کر کے چلا گیا، لیکن آخرت کی جو زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، اگر وہاں کے لیے اس کے اعمال اچھے نہ ہوئے، وہاں کے لیے اس کے کردار اور کریکٹر، دنیا کے اوپر اس کے اخلاق اور عبادتیں اچھی نہ ہوئیں، تو پھر آخرت میں اس کا ٹھکانہ بہت برا ٹھکانہ ہوگا. لہٰذا میرے بھائیو، اس سے پہلے کہ ہمیں اس دنیا کو الوداع کہنا پڑے، ہمیں اس دنیا کو چھوڑنا پڑے، ہمیں اس دنیا سے منہ موڑ کے جانا پڑے کہ میرے اور آپ کے بڑے یا ہمارے چھوٹے مجھے اور آپ کو لے جانے کے لیے چارپائی کا انتظام کر رہے ہوں، اس سے پہلے کہ ہم پر یہ حالات آئیں، میں اور آپ اپنی زندگیوں کو سنوار لیں. زندگیوں کو سنوارنا کیا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق
اگر قرآن کریم کے مطابق اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق میری اور آپ کی زندگی ہوگی تو اللہ رب العزت کامیاب فرمائیں گے۔ حدیث پاک کے اندر آیا کہ من اکل طیبا وعمل فی سنتہ وامن الناس بوائقہ دخل الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس شخص نے رزق حلال کمایا، تھوڑا کمایا لیکن رزق حلال تھا، حلال روزی تھی، اس کو کمایا، اور پھر اس کے ساتھ میں اس نے سنتوں کے مطابق عمل کیا اور اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ پاؤں سے، اس کی تکلیفوں سے دوسرے لوگ محفوظ رہے، کہا وہ شخص جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ لہٰذا میرے بھائیوں کی یہ چیزیں ہمارے اندر آ جائیں، اس چیز کی سوچ آ جائے کہ جنت کی طلب کرنے والے بن جائیں۔ حقیقت میں ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو، آپ کی سفارش نصیب ہو، لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ان کے طریقے ہماری زندگیوں کے اندر آئیں، ان کی سنتیں ہماری زندگیوں کے اندر آئیں۔ تو اس کے لیے ہماری امت کے 3 طبقے بنتے ہیں، 3 قسم کے طبقے، ایک بچوں کا طبقہ، ایک عورتوں کا طبقہ اور ایک مرد حضرات کا طبقہ، کہ 3 قسم کے گروہ میں انسان تقسیم ہوتا ہے۔ بچوں کے لیے فرمایا کہ ان کے لیے مکتب کا انتظام کیا جائے، مدارس کے اندر بھیجا جائے، جسے اللہ رب العزت نے 2-4 بچے عطا کیے ہیں، زیادہ بچے ہیں، وہ ایک بچہ ضرور اللہ کے راستے میں مسجد میں مدرسے میں بھیجے تاکہ وہ دین سیکھ کر آئے، پھر مقام پہ آ کے اور لوگوں کو سکھائے۔ اور دوسرا کہ گاؤں کے اندر مکتب کا انتظام کیا جائے۔ ماشاءاللہ ہمارے ہاں مکتب بھی ہے، مدارس کے اندر بھی جا رہے ہیں، اور کوشش کریں کہ اور لوگ ہمارے ہاں سے مدرسوں کے اندر جائیں تاکہ وہ دین سیکھ کے آئیں۔ اور پھر ایک طبقہ مستورات کا ہے کہ ان کے اندر دینی تعلیم ہو، ان کے اندر گھر کے اندر تعلیم ہو، گھر کے اندر تعلیم کے مذاکرے ہوں، قرآنی حلقے ہوں، تاکہ روزانہ تعلیم کی خوراک گھر کے اندر مستورات تک پہنچے۔ آج ہر گھر کے اندر پڑھے لکھے ہیں، ہر گھر کے اندر کوئی نہ کوئی تعلیم کرنا جانتا ہے، لہٰذا اس کے لیے فضائل کی تعلیم ہو، کس طرح سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھاتے تھے، کس طرح سے سوتے تھے، کس طرح گفتگو ہوتی تھی، کس طرح ہر بلکہ زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں کہ جس کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے موجود نہ ہوں۔ اسوہ رسول اکرم ایک کتاب ہے، اس کی تعلیم ہو، فضائل اعمال کی تعلیم ہو، کہ ہمارے گھروں کے اندر جب فضائل کی بار بار تعلیم ہوگی اس کے ذریعے سے گھروں کے اندر انسان عمل پر کھڑا ہوگا۔ لہٰذا کوشش کریں کہ ہمارے گھروں کے اندر جو مستورات ہوں اس کے لیے فضائل کی تعلیم کی جائے۔ اور جو تیسرا طبقہ ہے وہ مرد حضرات کا طبقہ ہے کہ وہ باجماعت ایک جگہ پر مسجد کے اندر جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں، محلہ مسجد کے اندر نماز ادا کریں، اور پھر وقت نکال کر، فرصت نکال کر اللہ کے راستے میں نکلیں۔ مستورات کے لیے ماشاءاللہ ہمارے ہاں وہ انتظام رکھا ہے، ہر اتوار کے دن تعلیم ہوتی ہے 10 بجے سے 11 بجے تک، اس میں بھی شریک اپنے گھر کی مستورات کو بھیجنے کی کوشش کریں ہر اتوار کو۔ اور پھر جو مرد بچوں کو مکتب میں ضرور پابندی سے بھیجیں، پھر جو کوئی مولوی پڑھا رہا ہے اس کی بھی اچھی طریقے سے اعانت مدد کریں۔ اور تیسرا طبقہ جو بڑے حضرات کا ہے، جو نہ مکتب کے قابل رہے نہ مدرسے کے قابل رہے، ان کے لیے یہ ہے کہ اپنے زندگی کی مشغولیتوں سے وقت نکال کر، اپنے دنیا کے حالات سے وقت نکال کر، جس طرح کہ ہمیں ٹینشن رہتی ہے کہ فلاں ٹائم کے اندر ہم نے بچوں کی شادی کرانی ہے، فلاں ٹائم کے اندر ہم نے بچوں کی ایڈمیشن کروانی ہے، فلاں ٹائم کے اندر ہم نے مکئی بیجنی ہے، فلاں ٹائم کے اندر ہم نے گندم وغیرہ بیجنی ہے، اس کا خیال رہتا ہے اور ٹائم کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں، مجھے اور آپ کو اس چیز کا بھی خیال رہنا چاہیے کہ پورے سال کے اندر جب ہمارا ایڈمیشن بچوں کی کرانے کا ایک خاص ٹائم ہے، کھیتی باڑی کرنے کا خاص ٹائم ہے، اسی طرح سال کے اندر ہماری اللہ کے راستے میں نکلنے کی ترتیب بھی ہو کہ ہم اس وقت میں نکلیں اور اللہ کے راستے میں جا کر دین کو سیکھیں۔ یہ دین کا کام گھر بیٹھے سمجھ میں بہت کم آتا ہے، بلکہ وہ بعض بڑے مثال دیتے ہیں کہ یہ تو ایسا ہے کہ جس طرح جہاز کا ایکسیڈنٹ، کہ بندہ جہاز میں چڑھ گیا، اب وہاں پہ جا کر چل رہا ہے، تب تک پائلٹ نے خبر دے دی کہ جہاز کریش ہونے والا ہے۔ اب ایک شخص جا کے کہا گیا انہیں پیراشوٹ باندھو اور جہاز سے باہر نکلو۔ اب لوگ نکل رہے ہیں لیکن دروازے پہ کھڑے رہے ہیں کہ نیچے گریں گے، اب گریں گے تو مریں گے، کیا ہوگا، پیراشوٹ پہ کیسے اتریں؟ لیکن اچانک ایک شخص پیچھے سے آتا ہے، وہ آ کے دھکا لگاتا ہے اس شخص کو،
وہ شخص نیچے گرتا ہے لیکن وہ شخص بچ جاتا ہے اور پیچھے جہاز جو ہے سارا کا سارا کریش ہو جاتا ہے، تباہ ہو جاتا ہے۔ اب وہ شخص جو نیچے گرا اب وہ دعائیں دیتا ہے کہ اللہ بھلا کرے اس کسی مولوی کا یا اس کسی آدمی کا جس نے اس وقت مجھے دہکا دیا اور میں بچ گیا، لہٰذا جس طرح جہاز میں سارے ایکسیڈنٹ ہوئے میرا بھی ایکسیڈنٹ نہ ہو جاتا۔ اسی طرح سے جب میں اور آپ گھر کے کاروبار میں رہتے ہیں، گھر کے دھندوں میں رہتے ہیں، تو ہمیں وہ یاد نہیں رہتی کہ اللہ کے ہم کس لیے آئے ہیں، ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ ہم دنیا کے اندر جس طرح جانور کھاتا پیتا ہے اسی طرح ہمارا کام بھی ہے، کچھ اور کام ہے۔ اس کام کی سمجھ اللہ کے راستے میں نکل کر مسجد کے نورانی ماحول میں جا کر آتی ہے، اور اس کے لیے میرے بھائیوں ضرورت ہے کہ ہم ترتیب بنائیں کہ سال کے اندر ہمارے پاس ایک وقت ہو، اور اس کے لیے 3 سیزن خاص کر ہوتے، اور بہت سارے ہیں لیکن 3 سیزن خاص کر، ایک سردیوں کا موسم، ایک گرمیوں کا موسم، ایک رمضان کا موسم، کہ ہم 3 وقتوں کے اندر ضرور اللہ کے راستے میں نکل سکتے ہیں۔ یا سردیوں میں نکلیں کہ کام کاج نہیں ہے، یا گرمیوں میں نکلیں تو یا پھر رمضان کے وقت نکلیں۔